بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پنجم کلاس، امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم سبق غزوہ بدر کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سارے بچے اپنی اسلامیات کی کتابیں کھول لیں اور صفحہ نمبر 38 نکال لیں۔ تو دیکھیے، غزوہ بدر کے بارے میں آج ہم جانیں گے اور پڑھیں گے اس کے اسباب، واقعات اور نتائج کے بارے میں، کہ یہ جنگ کس وجہ سے ہوئی، کہاں پر لڑی گئی اور اس کے اسباب کیا تھے اور نتائج کیا نکلے۔ مسلمان کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں امن و سکون کی زندگی بسر کرنے لگے۔ کفار مکہ کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ مسلمان امن سے رہیں، لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے مختلف سازشوں سے کام لیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دے دی۔ جہاد مطلب اللہ کی راہ میں لڑنا، اور 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو بدر کا معرکہ مقام بدر میں پیش آیا۔ اس کے اسباب کیا تھے، اب ہم اس کے بارے میں جانیں گے کہ کن اسباب کی وجہ سے یہ جنگ لڑی گئی۔ تو نمبر 1 ہے، کفار مکہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تو کفار مکہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو خوش نہیں دیکھ سکتے تھے۔ نمبر 2 ہے، کفار مکہ کی معیشت کا انحصار تجارت پر تھا۔ معیشت کاروبار اور انحصار دار و مدار۔ کفار مکہ کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ اگر مسلمان طاقت میں آ گئے تو وہ ان کی تجارت کو نقصان پہنچائیں گے۔ اس وجہ سے انہوں نے غزوہ بدر لڑی۔ 3 نمبر پہ ہے، نمبر 3 ہے، کفار مکہ کے ایک سردار نے مدینہ منورہ کے قریب ایک چراگاہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کے مویشی پکڑ لیے۔ غزوہ بدر کی فوری وجہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ بنا، جو شام سے مال تجارت کے ساتھ واپس لوٹ رہا تھا۔ جب یہ قافلہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو ابو سفیان کو خوف ہوا کہ کہیں مسلمان قافلے کو لوٹ نہ لیں، اس لیے اس نے مدد کے لیے مکہ پیغام بھیجا۔ اس پر 1000 کا لشکر مدینہ منورہ کی طرف مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس کے واقعات میں ہم پڑھیں گے کہ اس کے واقعات کیا ہیں، کیا کیا واقعات پیش آئے اس جنگ میں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار مکہ کے لشکر کی آمد کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کا راستہ روکنے کے لیے بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 مجاہدین تھے، جن میں 82 مہاجرین اور باقی انصار تھے۔ اسلامی لشکر کے پاس لڑنے کے لیے پورے ہتھیار نہیں تھے۔ مسلمانوں کے پاس کل 6 تلواریں تھیں، سواری کے لیے 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے۔ ان کے مقابلے میں کفار کا لشکر 1000 افراد پر مشتمل تھا۔ ان کے پاس 100 گھوڑے اور سینکڑوں اونٹ تھے۔ کفار اور مسلمانوں کے لشکر بدر کے مقام پر آمنے سامنے ہوئے۔ لڑائی سے ایک رات پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلسل بارش برسائی، جس سے مجاہدین تازہ دم ہو گئے۔ اسی رات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کامیابی کی دعائیں کرتے رہے۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو لڑائی کی ابتدا ہوئی۔ کفار کی جانب سے عتبہ، اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید بن عتبہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نکلے۔ مسلمانوں کی جانب سے حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے اور جلد ہی ان تینوں کافروں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہو گئی۔ مسلمانوں نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ بالآخر مسلمانوں کو کامیابی ملی۔
مسلمانوں کو اس لیے کامیابی ملی کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں غیبی طور پر فرشتے بھیجے تھے۔ مسلمانوں کے ساتھ فرشتوں کی مدد تھی۔ اس کے باوجود کہ مسلمانوں کے پاس سامان بہت کم تھا لڑنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد موجود تھی۔ اس وجہ سے وہ یہ جنگ بہت اچھے طریقے سے جیت گئے تھے۔ کفار کے 70 آدمی قیدی بنے اس لڑائی میں اور 14 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے ساتھ عمدہ برتاؤ کیا۔ ان میں سے بعض کو احسان کے طور پر چھوڑ دیا۔ جو باقی بچے تھے ان کے متعلق یہ طے ہوا کہ وہ فدیہ دے کر آزادی حاصل کر لیں، اور جو فدیہ نہیں دے سکتے وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں اور آزادی حاصل کر لیں۔ غزوہ بدر کے نتائج۔ غزوہ بدر حق و باطل کا معرکہ تھا جس میں حق کو کامیابی ملی اور باطل ناکام ہوا۔ باطل مطلب جھوٹا۔ معرکہ جنگ۔ غزوہ بدر میں کفار مکہ کا غرور خاک میں مل گیا اور ان کے زوال کی ابتدا ہوئی۔ غزوہ بدر میں کامیابی کے بعد اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے دلائی۔ غزوہ بدر سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مشکل میں تنہا نہیں چھوڑتا بلکہ ان کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کی خاطر کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ حق مطلب سچ کی ہوتی ہے۔ اور پنجم کلاس، اس سبق میں کچھ مشکل الفاظ ہیں، ان کے میں آپ کو معنی بتاؤں گی، آپ ان کو یاد کر لیجئے گا۔ دیکھیے، لفظ ہے گوارا، اس کا معنی ہے برداشت۔ معرکہ جنگ، مجاہدین جہاد کرنے والے۔ غیبی مدد، خفیہ امداد۔ باطل، کفر، جھوٹ۔ جہاد، اللہ کی راہ میں لڑنا۔ تو بچوں، آپ نے اس سبق کی پڑھائی کی دہرائی اچھے طریقے سے کرنی ہے اور الفاظ کے معنی یاد کر کے لکھنے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔